بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک دار الآخرات نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے تلاوت کرنے کی توفیق دی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جنتی لوگوں کی دو نشانیاں، کہ یہ دو نشانیاں جو ہیں، یہ جو دو علامتیں ہیں، یہ جو دو ایکشن ہیں وہ جنتی لوگوں میں ہوتے ہیں. یہ جنتی لوگوں کی نشانی جن میں یہ اعمال، یہ نشانیاں پائی جائیں، وہ کیا ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تلک دار الاخرات، یہ آخرت کا گھر ہے، یہ جو جنت ہے. نجعلھا للذین، ہم نے ان لوگوں کے لیے بنا کر رکھی ہے جو لا یریدون، نہیں چاہتے، علوا، بڑے بن کر رہنا، بڑا بننا، فی الارض، زمین پر، ولا فسادا، اور زمین پر فساد پھیلانا نہیں چاہتے. مطلب یہ کہ دو باتیں، ایک تو وہ زمین پر دنیا میں اس حیات دنیا میں وہ تکبر نہیں کرتے، زمین پر بڑے بن کر نہیں رہنا چاہتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، متکبر نہیں بنتے، غرور کرنے والا نہیں بنتے. اس میں دو باتیں، جب انسان تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی جڑی ہوئی ہے. یاد رکھیے جو تکبر کرتا ہے اس کے اندر یہ لازمی چیز پائی جاتی ہے، وہ اللہ کے بندوں کو حقیر بھی جانتا ہے اور خود کو بڑا جانتا ہے. اب یہ تکبر وہ فعل ہے جس کو اسلام نے انتہائی برا سمجھا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ سے شیئر کرتا ہوں تکبر کے حوالے سے. آقا دو جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عظمت اور کبریائی میری چادریں ہیں، جو ان کو اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتا ہوں، اور آخرت میں اس کو، مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو، آخرت میں اس کو عذاب ملے گا. تو انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کو یہ غرور کرنا، تکبر کرنا، بڑا بننا اور لوگوں کے سامنے اپنے بڑے پن کا اظہار کرنا، اللہ کے بندوں کو حقیر جاننا، یہ وہ باتیں جس کو اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسند فرماتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے، آخرت کا گھر ان لوگوں کو ملے گا جو زمین پر بڑے بننا نہیں چاہتے، جو اللہ کے بندوں کو حقیر نہیں سمجھتے، جو اللہ کے بندوں سے نفرت نہیں کرتے. اور ایک بات اس ٹاپک میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یاد رکھیے، اس بات کو کلیئر کر لیں. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھی نعمت دی ہے، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ مال و دولت ہو، خواہ وہ عہدہ ہو، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ وہ پراپرٹی ہو، خواہ وہ طاقت ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس لیے نہیں دی کہ ان چیزوں کو، اللہ کی نعمت کو وصول کرنے کے بعد ہم اللہ کے بندوں کو حقیر جانیں، اللہ کے بندوں کی تذلیل کریں، ان کو حقیر جانیں، ان کے ساتھ حقارت سے پیش آئیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت اس لیے نہیں دی کہ وہ لوگ جو غریب ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، ان لوگوں کو ہم حقیر جانیں، بلکہ یہ پیسے کا ملنا بھی ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. یہ جو کچھ ہمارے ساتھ سامنے ہو رہا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے امتحان بنایا. کسی کا امتحان زیادہ دے کر لیا جا رہا ہے، کسی کا امتحان کم دے کر لیا جا رہا ہے. کون خودداری کا مظاہرہ کرتا ہے، کون عاجزی دکھاتا ہے، اور کسی کو نعمتیں دیتا ہوں تو اللہ اس سے یہ مطالبہ فرما رہے ہیں
کہ وہ عاجزی میں آ جائے اور اللہ کے بندوں کے اس نعمت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں پر شفقت سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اس لیے نہیں دی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو لے کر اللہ کے بندوں کو ذلیل کرے، بے عزت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے علم اس لیے نہیں دیا کہ انسان اپنے علم کے ذریعے سے، وہ لوگ جو کسی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ علم نہیں حاصل کر سکے، تو اس اپنے علم کی بنیاد پر ان لوگوں کو یہ احساس دلائے کہ وہ حقیر ہیں، وہ کمتر ہیں اس سے، اور قدم قدم پر ان کو اس کمتری کا، ان کو احساس کمتری میں مبتلا کرے، ان کے ساتھ حقارت سے پیش آئے۔ باقی تمام نعمتوں میں بھی اللہ کا یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں بھی دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ ہم وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو وہ تقسیم کریں۔ اللہ کا یہی حکم ہے ہمارے ساتھ، اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے ہم ان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ جو چیز بھی ہمارے پاس ہے وہ ہماری نہیں ہے، وہ اللہ کی، یہ اللہ کی عطا کردہ، اس نے واپس لے لینی ہے، ہمیں بھی، ہماری زندگی کو بھی، چیزوں کو بھی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم زندگی گزارتے کیسے، یہ ٹیسٹ ہے ہمارا۔ تو اور پھر جنتی لوگوں کی دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ زمین پر فساد نہیں کرتے۔ فساد سے مراد ہمارے ہاں تو فساد کا بہت، میں اور آپ اس کا بڑا لمیٹڈ مطلب سمجھتے ہیں، کسی میں لڑائی کروا دینا، جھگڑا کرنا، یہ فساد کے سینس میں آتا ہے۔ لیکن فساد کا جو ریئل میننگز ہے، ریئل کانسیپٹ ہے، اصل مفہوم جو اس کا یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک انسان کی ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ فیصلہ، ہر وہ سوچ فساد ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، جو اسلام کے خلاف ہے۔ اور جب انسان اللہ کے حکام کے خلاف بات کرتا ہے، عمل کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اصل میں وہ فساد کی طرف جا رہا ہے۔ وہ فساد، اسلام ہر برائی کو فساد سے تعبیر کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں یہ دو باتیں، فساد جو اسلام کی صحیح ڈیفینیشن کے مطابق، کہیں ہم دنیا میں فساد تو نہیں پیدا کر رہے اللہ کی زمین پر۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری باتیں، ہمارے کام، ہمارے فیصلے، ہماری سوچیں اللہ کے حکام کے خلاف ہے، اور یہی اسلام کے نزدیک یہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ نے اسلام کے مطابق انسان کی زندگی، وجود اور نعمتیں اللہ کی ملکیت ہے، اور ان کو اللہ ہی کی مرضی سے استعمال کرنا چاہیے۔ جب کوئی انسان ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتا تو اسلام اس کو فساد سے تعبیر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین پر رہ کر اللہ کی بندگی، اطاعت اور عاجزی، انکساری اور تواضع سے رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔